زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے اور چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سچا اور دیانتدار تاجر دو صفتوں کے ساتھ، سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہید کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بڑے پیر صاحب کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال۔ اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں۔ جس طرح جس قربانی سے ہر مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، مالدار ہو، متوسط ہو، غریب ہو، زندگی ایک مشکل سفر ہے۔ کہ کس طرح آسانی سے گزر جائے یہ علم انسان کے پاس کوئی۔ صرف قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو میری آپ کی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ صرف یہ میدان میں صرف یہی دعویٰ کر رہا اور کسی کے پاس یہ دعویٰ کوئی۔ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکلے گا۔ من غش فلیس منا۔ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ دو، سچ کا ساتھ۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان۔ تمہارے اخلاق عالی شان، تمہیں معاف کرنا آتا ہو، تمہیں درگزر کرنا آتا ہو، تمہیں رائے سے ہٹنا آتا ہو، تمہیں انکار سننا آتا ہو، تم اپنی رائے کے 100% خلاف کرنے کی طاقت رکھو، تم معاف کرنے کی طاقت رکھو، تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو کہ یہ سودا مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ مناظرے نہیں کرنے، نفرت نہیں کرنی، سب سے محبت کرنی، سب کو محبت۔ تم انبیاء کے وارث ہو، تمہاری مثال طبیب کی ہے۔ طبیب جتنا مریض سخت ہوتا ہے اتنا اس پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی عقائد میں گمراہ ہے، کوئی عمل میں گمراہ ہے، کوئی کسی شکل میں گمراہ ہے، اگر تم ان سے نفرت کرو گے تو تم نے تو نبوت والے مزاج کو ہی تباہ کر دی۔ جتنا کوئی دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو، دیکھو وہ کیسے۔ تو میں آپ بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجد کو نہ سنبھالیں، صرف مدرسے کو نہ سنبھالیں، آپ پاکستان کے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں اور اس کو سچائی اور دیانتداری اور انصاف پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مجمع نہیں چاہیے، ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں،
اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ کی قسم ہمیں اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے اس لیے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین اے میرے بندو میری تعریف ہی کر اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینے والوں سے مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا کیا کرو گے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے حق لیں گے آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے کہا جی کیا کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا سارے پورے کروا دوں اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں ایک لفظ پہ عمل کر لیں جانور بھی آپ سے پیار کریں انسان تو انسان ہے جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں کتنے ہی کڑواہٹ پی جائیں پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے Please subscribe my channel Life is Mortal KPK. Thank you.